مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو خبر لے کر آئے ہیں وہ برطانیہ کے بارے میں کہ برطانیہ میں کتنے انڈینز پچھلے سال آئے اسٹوڈنٹ اور ورک پر، کتنے پاکستانی آئے، کتنے بنگلہ دیشی آئے، اور پھر وہاں جو حکومت کی پالیسی ہے اس کی وجہ سے ان کی تعداد میں کتنی کمی یا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین 2023 کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں 2024 میں، تو 2024 میں تقریباً 42% لوگوں میں کمی آئی ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ کیئر ویزوں پہ اور اسٹوڈنٹ ویزوں پہ پہلے فیملیوں پہ پابندی لگائی گئی، پھر ویزا پالیسی سخت کی گئی، ریجیکشن شروع ہوئی۔ تو اس کے نتیجے میں جو پچھلے سال لوگ آئے ہیں برطانیہ میں وہ 4,31,000 نئے لوگ آئے ہیں، اور ان میں جو سر فہرست ہے وہ ہیں انڈین، اور دوسرا نمبر ہے پاکستانیوں کا۔ اچھا، پاکستانی واحد یو کے ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پاکستانی بھی بڑی تعداد میں ورک پرمٹ پر جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ حکومت نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو پاکستانی ہیں وہ اپنے عزیزوں کے لیے ورک پرمٹ نکلوا رہے ہیں، اور وہ پاکستانیوں کے لیے نئے راستہ ایک کھلا ہوا ہے۔ دوسری طرف باقی جو ملک دیکھیں ہم تو وہاں کی حکومتیں بہت کوشش کرتی ہیں، اور وہ حکومتی سطح پر یہ ہو رہا ہے۔ ابھی ہم بنگلہ دیش کی مثال لے لیں، بنگلہ دیش کے بھی چیف ایگزیکٹو محمد یونس صاحب جاپان کے دورے پر گئے، اور جاپان میں انہوں نے جو ہے معاہدہ کیا ہے جی 5 سالوں میں 1 لاکھ بنگلہ دیشی ورکرز کو جاپان جو ہے وہ ورک پرمٹ دے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جاپان نے سب سے پہلے پاکستان سے رابطہ کیا تھا، اس وقت جب سابقہ حکومت تھی تحریک انصاف کی، اور ان کے جو مشیر تھے اوورسیز کے زلفی بخاری، وہ خود گئے تھے جاپان، اور وہاں پر انہوں نے بات چیت کی تھی، اور جاپان اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ بھی ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو ہمارے ہاں سیاسی ہنگام مچا، حکومت جاتی رہی، پھر جو جس طرح کے معاملات رہے، اس کے بعد اس معاہدے کا ایسا لگتا ہے کہ کسی نے تعاقب نہیں کیا، اس پہ عمل درآمد کرانے کی کوشش نہیں کی، اور وہ پاکستانیوں کے لیے جاپان کے دروازے اب بھی بڑے پیمانے پر نہیں کھلے ہوئے۔ کوئی کا دکا جو جاتے ہیں جن کے وہاں پر رشتہ دار ہیں، لیکن پاکستانیوں کے لیے کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوا جیسا کہ اب جو جاپان میں جو ہے وہ 1 لاکھ لوگوں کے لیے بنگلہ دیشی حکومت نے معاہدہ کر لیا ہے۔ اور یہ صاف ظاہر ہے کہ بنگلہ دیشی حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے اٹلی کے ساتھ معاہدے کی، جاپان کے ساتھ، جہاں وہ جاتے ہیں چیف ایگزیکٹو ان کے محمد یونس صاحب وہ اپنی کمیونٹی کے لیے ورک ویزوں کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے طرف دیکھا جائے تو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے ان کا اس طرف کوئی رجحان نظر نہیں آتا۔ ہم جہاں جاتے ہیں پیسے مانگتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا کہ بھائی پیسے مانگنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے اپنے پاکستانیوں کے لیے روزگار مانگیں۔ یو اے ای نے پاکستانیوں کو ورک ویزا 1 سال سے تقریباً بند کیا ہوا ہے، ہمارے بار بار دورے ہو رہے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کسی نے بات کی ہو کہ بھائی وہ پاکستانی کے ویزے آپ نے کیوں بند کیے ہیں، وہ کھول دیں، نہیں۔ عمان نے ویزے بند کر دیے ہیں، وہی کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی جو ورکر ہے، جو غریب ہے، مزدور ہے، حکومت اس کے بارے میں بالکل جو ہے نا اس کا رویہ عدم دلچسپی والا ہے۔ وہ اس کی طرف اگر دلچسپی لیتی تو اب تک یو اے ای پر پاکستانی پر پابندی نہیں رہ سکتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ یو اے ای کو ہم سے بہت بڑا ملک ہے، جب وہ باقی ملکوں کو دے رہا تو پاکستانی کو کیوں نہیں دے رہا؟ اس طرح جو ہے وہ عمان نے پابندی لگا لی ہے، لیکن ہمارا اس طرف جیسا کہ ہم نے کہا نا، ایسا ظاہر لگتا ہے کہ حکومت کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ ملک کے اندر بھی روزگار نہیں ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے، اور ابھی عالمی بینک نے تازہ اعداد و شمار دیے ہیں کہ 44% پاکستانی خطے غربت سے نیچے رہ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ تقریباً آدھے پاکستانی خطے غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، اور خطے غربت سے نیچے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آمدن $4 بھی نہیں ہے، یعنی وہ جو ہے اس وقت 1000 روپے بھی مشکل سے نہیں کما رہے۔ جہاں بل ہی 8-8 10-10 ہزار روپے آئیں، اور وہاں آپ کی آمدن یومیہ جو ہے وہ 1000 روپے یا اس سے بھی کم ہو، تو پھر وہاں کس طرح لوگ گزارا کرتے ہیں اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جو اس کا حکومت نے ملک میں تو روزگار پیدا کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ زرعی شعبہ ترقی کر رہا تھا، وہ بھی پچھلے 1 سال سے بیٹھ گیا، اور فصلوں میں 14-15% کمی آ گئی ہے۔ صنعتیں تو پہلے ہی اتنی مہنگی بجلی ہے، اور حکومت کی پالیسیاں اتنی ہیں، اتنے ٹیکس ہیں کہ صنعتیں تو چل کے نہیں دے رہی ہیں، آپ کی ایکسپورٹ بھی گر رہی ہے، باقی ہر شعبہ گر رہا ہے۔ تو بھائی کم از کم اپنے لوگوں کے لیے بیرون ملک روزگار کا بندوبست کر لیں، وہیں بات کر لیں، لیکن ہمیں ایسا معاملہ کہیں نظر نہیں آتا۔ تو خیر بات لمبی ہو گئی، تو ہم آتے ہیں برطانیہ کی طرف۔ تو برطانیہ میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ 4,31,000 لوگ جو ہے وہ پچھلے سال آئے ہیں اسٹڈی پہ اور ورک ویزوں پر۔ ان میں جو ہے پچھلے مارچ سے اس مارچ تک اگر دیکھا جائے تو سب سے جو زیادہ ہیں وہ انڈین آئے ہیں، ان میں سے 68,000 ورک پرمٹ پہ آئے، اور 82,000 طلبہ آئے، ٹھیک ہے، 7,000 دیگر شعبوں میں بھی آئے ہیں۔ ٹوٹل 1,57,000 انڈین جو ہے وہ 1 سال کے دوران 2024 میں آئے۔ اگر پاکستانیوں پہ آ جائیں تو 31,000 ورک ویزوں پر آئے۔ ویسے ورک ویزوں میں پاکستانی کی تعداد کم ہے انڈین کے مقابلے میں، اگر دیکھیں تو 68,000 ہیں، پاکستانی صرف 31,000 ہیں۔ اور پھر تقریباً جو ہے جناب علی 30,000 طلبہ آئے ہیں، اور پھر 15,000 جو ہے وہ دیگر ویزوں پر آئے ہیں۔ تو پاکستانی جو آئے ہیں وہ تقریباً 76,000 آئے ہیں۔ تو یہ اگر دیکھیں تو ہم انڈینس
के मुकाबले में पाकिस्तानी जो आए हैं वो तकरीबन आधे से भी थोड़े से कम हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर जनाब अली अगर हम देखें तो वो है जनाब नाइजीरिया का। देखें चौथे नंबर पर है, उसमें 27,000 वर्क वीज़े हैं और 22,000 स्टूडेंट हैं। और इस पर अगर हम देखें तो पाकिस्तानी और इंडियन ही ये जो दो कम्युनिटी हैं ये सबसे ज़्यादा बरतानिया में आ रही हैं। और ज़ाहिर है ये एक पुराना बरतानिया के साथ हमारा तल्लक है, बरसगीर के लोगों का बरतानिया के साथ एक चार्म भी है। उन्होंने एक तकरीबन 100-125 साल बरसगीर पर हुकूमत की है और उस दौरान जो है एक तल्लक डेवलप हुआ है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आज भी अंग्रेज़ी पाकिस्तान और इंडिया में बोलना जो है फ़ख्र की अलामत समझा जाता है। आज भी बाकी मुल्कों के मुकाबले में इन दोनों मुल्कों के लोग अगर उनको बताया जाए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो वो यही कहेंगे जनाब अली कि हम जो है यूके जाना चाहते हैं। तो अब यूके में इन दोनों मुल्कों के लिए जो है वो जो रास्ता खुला वर्क वीज़े का और स्टूडेंट भी, तो वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये तादाद आस्ता आस्ता जो है वो अब कम होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि बरतानिया की इमिग्रेशन जो है वो सख्त होती जा रही है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।